बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस और इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं नंबरवार इसके बारे में बताऊंगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। 2020 में जब चाइना में इसकी तशख़ीस हुई तो दुनिया में चाइना में इसका फैलाव शुरू हुआ। शुरू में ये सांपों और बिल्लियों और चमगादड़ों से इसका फैलने का अंदेशा हुआ। कुत्ते और बिल्लियों में फैलता है। इसकी जो चंद एक अहम वजूहात और अलामात वो ये हैं कि शुरू में ज़ुकाम होता है, सर दर्द होता है, बुखार शुरू में हो जाता है। ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। ये कई ममालिक में फैल रहा है, बल्कि सारी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। इसकी 7 अक़साम जो हैं वो बताई जा रही हैं। इसकी जब हिद्दत बढ़ जाए तो नमूनिया की शक्ल अख्तियार कर जाता है। इससे फेफड़े मुतासर होते हैं, मौत का अंदेशा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए जानवरों के नज़दीक ना जाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। 5 वक्त वज़ू करने से इससे बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर में ख़ास ये 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए। ठंडा पानी पीने से परहेज़ करना चाहिए। समाजी फ़ासला कम अज़ कम 6 फुट का ज़रूर बरकरार रखना चाहिए। छींक आए तो कोहनी की तरफ करके नाक छींकें, ताकि इसका जो वायरस का फैलाव है या बैक्टीरिया हैं तो वो दूसरे में मुंतकिल ना हों। उसके बाद मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क के बग़ैर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। खाने पीने की अशिया को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। नीम गर्म पानी और उसमें लेमन का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो उसमें कुछ थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल कर लें। दौरान सफ़र मास्क जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क के बग़ैर किसी भी गाड़ी में, जिस तरह हमारे मुल्क में गरीब मुल्क है, चिंची, रक्शे, वैगन, बस, उसमें मास्क जो है वो पहन कर सफ़र पर जाना चाहिए। गर्दो गुबार से भी ये महफूज रखता है और ये वायरस से बचाव के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कुछ अतबा हज़रात जो हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि डिस्प्रिन का इस्तेमाल बड़ा मुफीद है। ये खून को जमने और उसके लोथड़े बनने से नहीं देती। तो ये कुछ ममालिक में जो वैक्सीन तैयार की गई थी उसमें ये शुरू में ये सुनने में आया जी ये खून नालियों के अंदर उसके लोथड़े बन जाते हैं, तो ये कारगर साबित नहीं है। तो ज़ाहिर है कि डिस्प्रिन जो है वो खून के को पतला करने में मौसर है। खून पतला करती है, गाढ़ा होने से, जमने से बचाती है। तो डिस्प्रिन ले लेनी चाहिए, लेकिन ये कोई उसका इलाज नहीं है। कुछ पुराने ज़माने के बाबे जो हैं वो कहते हैं कि लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक का कहवा इसमें मुफीद है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं कि ये फ़ास्ट एड के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये कुछ देसी बाबे ये भी कहते हैं कि प्याज बड़ा मुफीद है। सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर एहतियात ज़रूरी है। एहतियात में जो पहली चीज़ है वो है मास्क। तो सर्जिकल मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी है। घरों में ख़रीद कर रख लेने चाहिए उनको। जब आप बाहर निकलें तो मास्क पहन कर जाएं और वापसी आकर मास्क जो है वो उतार दें, ज़ाया कर दें। या अगर वसाइल नहीं हैं तो उसको गर्म पानी में धो लें, दोबारा 1-2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
واپس گھر آ کر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ صابن سے ضرور دھونے چاہیے، پاؤں بھی دھونے چاہیے اور کپڑے بھی چینج کرنے چاہیے۔ کچھ میرے بھائی کہتے ہیں کہ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ سب فراڈ، من گڑت اور عالمی سازش ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر غلط ہو گئے اور ایک تم سمجھدار اور سیانے ہو گئے؟ یار خدا را احتیاط کیجئے، پاکستان غریب اور ایک ترقی پذیر ملک ہے، وسائل بہت کم ہیں۔ اپنے ملک اور عوام پر رحم کیجئے، ایسی من گھڑت اور جھوٹی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر نہ پھینکا کریں۔ اپنے گھر کے ارد گرد یہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو دور پھینکا کریں۔ ہمارے خصوصاً بالخصوص یہ جو میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں ہیں کوڑا اٹھا کر لے جانے والی، وہ جہاں سے اٹھاتی ہیں وہاں سے شروع ہو کر وہ آخری جہاں پر وہ ڈپو فلتھ کا ہوتا ہے وہاں تک جاتے جاتے وہ کافی سارا جو ہے وہ سڑکوں پر بکھیرتی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں لوگوں میں جو قوت مدافعت ہے وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے سڑکیں جو ہیں وہ گرد و غبار سے اٹی پڑی ہیں، وہ بدبو اور تفن چھوڑتی جاتی ہیں گاڑیاں، اور جاتے جاتے نہ جانے ہزاروں لوگوں کے پاس سے گزر کر جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ان گاڑیوں کا کو مناسب بندوبست ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈھانپ کر لے کر جائیں کہ بدبو اور تعفن جو فضا میں یہ چھوڑتی جا رہی ہوتی ہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے۔ گورنمنٹ کو اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، جہاں سے اٹھاتی ہیں وہاں سے لے کر، خصوصاً بالخصوص یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو انتہا کر دیتے ہیں کہ وہ اوجری کے بڑے بڑے جانوروں کی جو ہے وہ سڑکوں پر ہی وہ وہاں ڈپو فلتھ ڈپو تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیتے ہیں۔ تو وہ پھر عید الاضحیٰ گزر جانے کے بعد پھر یہ کئی دنوں تک سڑکوں پر بدبو اور تفن جو ہے وہ پھیلا رہتا ہے۔ تو موٹر سائیکل پر، گاڑی پر سفر کرنے والے جو ہیں وہ ناک بند کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا یہ خیر سے ہمارے شہروں میں یہ جو مکان بنانے والے ہیں تو مٹی کی ٹرالیاں جو ہیں وہ برتھی ڈالنے کے لیے خیر سے رات کو خصوصاً بالخصوص جب روڈ صاف ہوتے ہیں تو وہ سپیڈ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو آدھی مٹی جو ہے وہ سڑکوں پر بکھیر دیتے ہیں، اگلے دن وہ گاڑیوں کے ٹائروں سے پس کر وہ گرد و غبار پھیلاتی رہتی ہیں، تو جس سے یہ سانس کی بیماریاں پھیلانے میں ان کا بھی ایک اپنا رول ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مٹی کی ٹرالیاں جو ہیں ان کے لیے بھی وہ بند یعنی اتنی بھری ہوں کہ یہ ان کی مٹی جو ہے وہ نیچے روڈ پر نہ گر سکے، اور یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں جس سے سانس کی بیماریاں پھیلتی ہیں، پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کا بھی سد باب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار اس کے اسباب ہیں جو ہوا کو آلودہ اور گندا کرتے ہیں۔ تو کئی ایسے میرے بھائی موٹر سائیکل جس کا انجن خراب ہے، وہ موبلائل جو ہے وہ سلنسر کے راستے باہر نکل رہتا ہے اور وہ پٹرول کے ساتھ مل کر وہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، رکشے والے، موٹر سائیکل والے، آٹو رکشے والے اور ڈیزل گاڑیاں، یہ خاص طور پر ہوا میں جو گرد و غبار ہے اس کے پھیلانے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی گاڑی کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور یہ دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہ وبا پینڈیمک جو ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے خصوصی طور پر خانہ کعبہ جو دنیا کے مسلمانوں کا پہلا اور
حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بنا ہوا ہے کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ چند ایک لوگ سینکڑوں یا ہزاروں میں ہوتی ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں لوگ عمرہ ادا کر رہے ہوتے تھے یا حج اور طواف کر رہے ہوتے تھے۔ تو آج وہ اس کو دیکھ کر دل جو ہے وہ روتا ہے۔ مسجد نبوی جو ہے وہ بھی خالی پڑی ہے، اس میں بھی چند 100 لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ جو سماں تھا آج سے کوئی 2 سال پہلے کا، وہ نظارہ وہ منظر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ہمارے بالخصوص مسلمانوں کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس موذی مرض سے اللہ پاک ہمیں نجات دے اور مسلمانوں کو اس تحفظ اور صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ احتیاط ضروری ہے، اس میں احتیاط بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ گھر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔